رات کو ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا مولانا ایک سوال ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہا مجھ سے ذکری نے کہا ہے، حالانکہ وہ سوال ملحد کا ہے، کہ تم مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، تم اپنے مذہب کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ مذہب کو ہی تبدیل کر دو، کہانی ختم ہو جائے گی. اسلام کو ہی چھوڑ دو، کہانی ختم ہو جائے گی. آزمائش میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. اللہ تو ویسے ہی جانتے ہیں، دوسروں کے سامنے بھی ان کو ظاہر کر دے کہ یہ جان کی قربانی دینے والا ہے، جان کی بازی لگانے والا ہے. تو کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس امتحان کے ذریعے دوسرے لوگوں پر بات واضح کر دیں. علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا سلسلہ شروع کر دیں. تو دعوت کی ابتدا کہاں سے؟ اپنے گھر سے. انہ کان صدیقا نبیا، انتہائی درجے کا سچ بولنے والا، وعدے کا پکا، قول کا اور بات کا پکا صدیق کہلاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ خدا کا وجود ہے لیکن نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، اس کو ایمان نہیں کہتے. تو ایمان قربانیوں کو چاہتا ہے، اللہ عوض اور صلہ عطا فرماتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ایمان بالغیب. تو جب آپ کو نظر آ گیا پھر وہ ایمان نہیں رہے گا، ورنہ پھر فرعون کو بھی مومن ماننا پڑے گا. اس لیے المبارک کے گزرتے ہی اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، اور پرانے زمانے میں لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے. اور ان مہینوں میں دو عبادات ایسی ہیں جو عام عبادات سے بہت مختلف ہے. ایک تو حج اور دوسری قربانی. ان دونوں عبادات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک شخصیت کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ تفصیلاً ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. انبیاء کرام سارے کے سارے مقدس ہستیاں ہیں، اور ان مقدس شخصیات میں اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. لیکن کسی نبی کا کوئی خصوصیت وہ جزوی فضیلت کہلاتی ہے، کلی فضیلت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی بہت سی جزوی خصوصیات ہیں. فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، مقتدا بنا رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں، سارے مذاہب والے آپ کی عزت کریں گے. اور ایسے ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ صرف ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت ساری قربانیوں کا ذکر ملتا ہے. اپنی جان کی قربانی، آگ میں کود پڑے. اہل و عیال کی قربانی، گھر سے نکال دیے گئے، نکل گئے. قوم اور خاندان کی قربانی، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کی. تو اسی طرح وطن کی قربانی ہجرت کے ذریعے ہوئی، بیٹے کی قربانی. تو یہ ایک قربانی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. کل رات کو ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا مولانا ایک سوال ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہا مجھ سے ذکری نے کہا ہے، حالانکہ وہ سوال ملحد کا ہے، کہ تم مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، تم اپنے مذہب کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ مذہب کو ہی تبدیل کر دو، کہانی ختم ہو جائے گی. اسلام کو ہی چھوڑ دو، کہانی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں ہمارے ہاں، اور پھر ملحد کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ آئے نا مسلمانوں کی مدد کرے. بلکہ بعض ملحد تو یہ کہتا ہے خدا میرے سامنے آ جائے اور مجھے بتا دے کہ میں خدا ہوں تو میں مان جاؤں گا. تو بھائی اگر خدا تمہارے سامنے آ گیا اور تجھے بتا دیا تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا. یاد رکھیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا، لیکن تصدیق کرنا بھی اس بنیاد پر کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی تو تصدیق نہیں کرتا، لیکن اس کی عقل میں بات آ جاتی ہے اور وہ اس بات کو مان جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل میں آ گئی، اس کے مشاہدے میں آ گئی. نبی علیہ السلام کے ماننے سے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو ایمان نہیں کہتے. ورنہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو صرف تصدیق نہیں، تصدیق نبی علیہ السلام کے کہنے پر کرنا یہ ایمان ہے. ہاں اس کو کوئی بات سمجھ آ گئی اور اب وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو وہ اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ خدا کا وجود ہے
لیکن نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ تو ایمان قربانیوں کو چاہتا ہے، اللہ عوض اور صلہ عطا فرماتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ تو جب آپ کو نظر آ گیا پھر وہ ایمان نہیں رہے گا، ورنہ پھر فرعون کو بھی مومن ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو بھی آخر میں بات سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن بات کب سمجھ آئی؟ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر کے کہنے سے نہیں مانا۔ آنکھوں سے جب دیکھو گے تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہا، پھر یہ مشاہدہ ہے، اور جو مطلوب ہے وہ مطلوب ایمان بالغیب ہے۔ مشاہدے سے اگر یہی تو وجہ ہے، فرمایا کیا مرتے وقت اگر کوئی لوگ توبہ کرتے ہیں تو پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے جب موت کے آثار ظاہر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ پھر اللہ جب کسی کو کوئی رتبہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آزمائش کی جاتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا گیا، کچھ امتحانات کے ذریعے آزمایا گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس امتحانات میں پورے اتر آئے، پورے کر لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں، اب لوگوں کے لیے مقتدا بنا رہا ہوں۔ اللہ کو معلوم ہے تو پھر امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، اگر اللہ اپنے علم ازلی کے ذریعے فیصلے کرنا شروع کر دے نا تو پھر ہر کوئی کہے گا جی فلاں کو بڑا درجہ دے دیا، فلاں کو کم درجہ دے دیا، اور ہے تو ہم برابر، نہ اس نے کچھ کیا ہے نہ میں نے کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ کرواتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نہ ایسا نہیں ہوگا، ہم آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جب یہ ابتلا مکمل ہو جائے تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب آپ صابرین کو بشارت دیجئے۔ اللہ کو معلوم ہے علم ازلی کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ چاہے تو مجاہدین کو جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، فلسطین والوں کو جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ آج بھی کوئی ابابیل بھیج دے وہ تباہ ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے وہ تباہ ہو جائے، فرشتے بھیج دے وہ تباہ ہو جائے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، آزمائش میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ اللہ تو ویسے ہی جانتے ہیں، دوسروں کے سامنے بھی ان کو ظاہر کر دے کہ یہ جان کی قربانی دینے والا ہے، جان کی بازی لگانے والا ہے۔ تو کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس امتحان کے ذریعے دوسرے لوگوں پر بات واضح کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلا امتحان کیا تھا؟ ان کی پیدائش ہی ایسے گھر میں ہوئی جہاں بت بنائے جاتے تھے، پیدائش ہی ایسے گھر میں ہوئی جہاں بت بنائے جاتے تھے۔ اب ایسے گھر سے توحید کی دعوت اٹھانا آسان کام نہیں ہے۔ تو پہلی آزمائش ہی کیا تھی؟ وہ پیدائشی آزمائش تھی، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعوت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو دعوت کی ابتدا کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ انہ کان صدیقا نبیا، انتہائی درجے کا سچ بولنے والا، وعدے کا پکا، قول کا اور بات کا پکا صدیق کہلاتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اب یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے، اپنے باپ سے کتنے پیارے انداز میں مخاطب ہو رہا ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کن چیزوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔